السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 مرتبے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، آج بھی ہم روزانہ کی طرح اپنے سبق کا آغاز درود شریف سے کریں گے۔ آپ پہلے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بین صلی علیہ۔ اور اب خاموشی سے میں 10 پڑھوں گا اور آپ 10 سنیں گے اور پوری توجہ سے سنیں گے تاکہ ہمیں اس پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے۔ تو آج جو موضوع ہم نے اپنے لیے رکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور مکہ شریف کی زندگی اور مدینہ شریف کی زندگی دونوں ہی کی زندگی میں وہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایتیں دیں تو وہ ہدایتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ واقعہ پورا آپ کو سناؤں گا، اور پھر اس سے ہم کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بیان کروں گا، اور پھر آخر میں قرآن کی وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئیں ان کا ترجمہ۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ مکہ سے شروع ہوتا ہے اور مدینے میں جا کر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ بات اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ دین کی تبلیغ کرو، سورہ مدثر کے اندر جب دین کی تبلیغ کا حکم آیا تو آپ نے دین کی تبلیغ شروع کر دی جیسا کہ اللہ کا حکم تھا، مگر جیسے جیسے آپ تبلیغ کرتے جاتے تھے مخالفت بھی بڑھتی جاتی تھی، اور کفار مکہ کے جو امیر گھرانے کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ تو تقریباً سارے ہی خلاف ہو رہے تھے۔ صرف جو مزدور طبقہ، غریب طبقہ تھا وہی مسلمانوں کی حدود کے اندر آتا تھا اور ملاقات کرتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا۔ مگر یہ امیر طبقہ ہر پیغمبر کے دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ کبھی بھی امیر طبقہ جو ہے وہ ایمان نہیں لایا اور مخالفت کی شدت میں بہت آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی۔ یہ بالکل لاسٹ میں انہوں نے کیا، مگر اس سے پہلے بہت ساری تجویزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ آپ کے چچا عبد المطلب کے ذریعے اور خود بھی حاضر ہو کر، اور کہتے یہ تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، اور یہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں یہ کہنا بھی چھوڑ دیں، آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہم باطل ہیں اور آپ سچے ہیں، یہ کہنا بھی چھوڑ دیں، اور آپ اپنے ماحول میں رہیں، ہم اپنے ماحول میں رہتے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر ترتیب اور ہر ان کی رائے کو ہمیشہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ مخالفت کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، یا تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں یا گرفتار کر کے ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیں گے، یا پھر یہ
کہ ان کو سیدھا سیدھا ملک بدر کر دو، کہ اپنے یہاں سے اس علاقے سے نکال دیے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں اور وہاں جا کے دین کی تبلیغ کریں۔ مگر ان کے اس فیصلے کے اندر شیطان بھی شامل تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی معمولی باتیں ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو نکالا جائے یا قید کیا جائے یا کوئی اور مسئلہ ان کے ساتھ کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ ان کو سیدھا سیدھا قتل کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ موجود ہے۔ تو ادھر یہ پروگرام بناتے رہے اور ادھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے معاملات تیار کرتا رہا، اور آخرکار یہ ہوا، انہوں نے حد یہاں تک کر دی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو الزام ہم سب پر آ جائے گا۔ تو انہوں نے مکہ سے باہر رہنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو مکہ میں بلایا جو نظر لگا کر بھی لوگوں کو مار دیا کرتے تھے، اپنی نظروں ہی سے مار دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ نظر بد جسے کہتے ہیں، وہ نظر بد لگانے کے اتنے ماہر تھے، جب وہ کسی کی طرف دیکھ لیتے تھے اور مسلسل دیکھتے رہتے تھے، جیسے ہپنوٹزم کرتے ہیں یا ٹیلی پیتھی کرتے ہیں، تو وہ اس انداز سے دیکھتے تھے اور وہ بندہ چند دنوں بعد پھر وہ مر جاتا تھا۔ انہوں نے ایسے بڑے بڑے ماہروں کو بلایا، جہاں اتنی بے شمار ترتیبیں لڑائیں، انہوں نے کہا ایک ترتیب ہم یہ بھی کر دیکھتے ہیں۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سورہ قلم 29 پارے کی دوسری صورت ہے، یا سورہ نون بھی جس کا نام ہے، وہ نازل ہوئی، اور نظر بد سے بچنے کی کچھ آیات اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو وہ آپ پڑھتے رہے اور اس طرح ان کی نظر بد سے محفوظ ہو گئے۔ یہ تو مکہ میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر بد سے بھی نقصان نہیں پہنچ سکا، تو اسی دوران میں معاملہ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ جب مدینے گئے تو وہاں یہودیوں سے واسطہ پڑ گیا، اور وہاں بھی ایک بڑی مشکل میں جان پھنس گئی کہ ان کے ایک سردار عبداللہ بن ابی، جس کو چند دنوں کے اندر ہی وہاں کا سردار تسلیم کیا جانا تھا، اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کر کے مدینہ پہنچے، جس سے اس کی تاج پوشی پر بہت بڑا اثر پڑا، اور وہ سردار بنانے کی حیثیت میں نہ رہا، اور لوگوں کا تمام رجحان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، اور لوگ ادھر محفل جمانے لگے، اور عبداللہ بن ابی کے دربار کو چھوڑ دیا۔ تو وہ عبداللہ بن ابی یہودی تھا، اور یہ یہودی کی تمام قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئی۔ تو انہوں نے بھی بالکل ایسے معاملہ کیا کہ کسی ترکیب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور وہ تو اس حد تک آگے بڑھے کہ ان کو پاس تو جادو کا علم بھی تھا، جادو ٹونا بھی جانتے تھے۔ تو واقعہ میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک یہودی جس کا نام لبید بن اسم تھا، وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ مل کر یا ایک بیٹی کے ساتھ مل کر جادو ٹونے میں مصروف ہو گیا، اور پھر انہوں نے بے شمار معاملات جمع کرنے شروع کر دیے کہ کسی بھی ترکیب سے ایسا جادو کیا جائے، ایسا جادو کا عمل کیا جائے کہ جس سے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، اور ہماری تاج پوشی اور ہمارے معاملات جس طرح ہم عربیوں پر یہاں حکومت کر رہے تھے، وہ واپس ہم اپنے لیول کے اوپر پہنچ جائیں۔
تو لکھا اس طرح سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، سر کے بال، سر میں کنگھی کرنے والے کنگھی کے دانت، دندانے، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے راتوں رات ایک تعویذ بنایا یا کچھ پڑھنا شروع کر دی. روزانہ رات کو پڑھتے تھے، اور وہ پڑھتے پڑھتے اور پڑھ کے پھونکتے تھے. اور پھر انہوں نے جو ہے نا کہ وہ تمام چیزیں، پھر ایک پتلا بنایا موم کا، سوئیاں، پتلا، اور ڈورے کے اندر 7 گٹھانے باندھ کر وہ دندانے کنگھی کے اور سر کے بال باندھ کر وہ سوئیاں پکڑ کے سوئیوں کے اندر گٹھانے لگا کر اس پتلے میں چبو کر مختلف مقامات پر، ایسے خاص مقامات پر وہ سوئیاں چبوئیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وفات پا جائیں اور تکلیف میں آ جائیں. تو ان لوگوں نے وہ جادو ٹونے کا عمل مکمل کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا، اور انتظار کرنے لگے کہ اب کسی وقت بھی خبر سننے میں آئے گی کہ نعوذ باللہ انہیں نقصان پہنچ چکا. مگر یہاں تو چونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو یہ ناممکن تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ہوا یہی کہ بہت دن گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی کچھ معمول کے مطابق نہیں رہتی تھی. اکثر آپ نماز پڑھتے تھے اور بھول جاتے تھے، اور سمجھتے یہ تھے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے. پھر بی بی عائشہ کہتی بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لیں. یا کبھی نماز پڑھ لیتے تھے تو سمجھ میں آتا تھا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو وہ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے ابھی تو نماز پڑھی ہے. اس طرح کی کیفیت کچھ رہنے لگی. کھانا کھا لیا مگر پھر بھی بھوک لگتی تھی، یا کھانا نہیں کھایا تو بھوک لگتی ہی بھی نہیں تھی، کہ بس ایسا لگتا تھا کھانا کھا چکے. تو اس کیفیت کے دوران جب کافی دن گزر گئے اور صحابہ کرام میں سے چرچا ہونے لگا، چونکہ ابھی مکہ سے جان چھوڑا کر آئے تھے تو مدینے میں یہ مصیبت پیچھے لگی. خیر یہ سب لوگ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ اور اللہ کا نبی ہمیشہ غالب رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی. اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں سو رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ آپ کو خواب میں نظر آئے. کہتے یہ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سرانے کھڑے ہو گئے، اور دوسرا فرشتہ پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا، اور دونوں آپس میں سوال و جواب کرنے لگے. پاؤں کے پاس کھڑا ہوا فرشتہ حضرت جبرائیل سے پوچھتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو جبرائیل امین جواب دیتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ایسی حالت ہو گئی ہے. اور تو اس نے فرشتہ پوچھا یہ کہاں اور کیسے کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ وہ ایک پتلا بنایا ہے موم کا، اس میں سوئیاں چبائی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کے دندانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف بھی اس میں لگا کے گٹھانے باندھ کر چبو کے رکھا ہوا ہے، اور یہ کھجور کی تھیلی میں بند کر کے فلاں کنویں میں ڈال دیا. اس فرشتے نے پوچھا وہ کنواں کہاں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کنواں فلاں جگہ پر ہے. تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بس یہ ہے کہ وہاں سے اس کنویں میں سے وہ تھیلی نکال لی جائے جہاں پر یہ جادو کا سامان دفن کیا ہوا ہے، اور نکالنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے کو 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں، 2 صورتیں مجھے دی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں گی. وہ پڑھتے جائیں
تو ان ڈوریوں میں سے وہ گٹھانیں کھلتی جائیں گی، اور وہ 11 گٹھانیں باندھی ہوئی ہیں، اور میرے پاس جو 2 صورتیں ہیں، دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ یہ جیسے جیسے آیتیں پڑھتے جائیں گے وہ گٹھانیں کھلتی جائیں گی اور جادو ٹوٹتا چلا جائے گا۔ تو یہ خواب تھا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنویں پر بھیجا، اور وہاں سے وہ کنویں میں سے وہ تھیلی جس کے اندر وہ سامان اور پتلا رکھا ہوا تھا اٹھوا لیا۔ حضرت علی گھر لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمل کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خواب میں بتایا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو خواب میں بتائی گئیں، تو آپ نے وہ پتلا نکالا، اور پتلے میں سے وہ ڈوری، وہ جس میں گٹھانیں بندھی ہوئی تھی، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور وہ گٹھانیں کھلتی جاتی تھیں۔ تو یہ 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں تھیں، ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ایک ایک گٹھان کھلتی تھی، اور اس طرح وہ جادو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، اور جو صورتیں نازل ہوئیں، پہلے میں ان کا بیان کر دوں کہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موعظتن، یعنی 2 صورتوں کو ملا کے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو ملا کر اگر ان کا نام لیا جائے تو یہ موعظتن کے نام سے پکاری جاتی ہیں دونوں صورتیں۔ تو یہ دونوں صورتوں کی برکت یہ ہے کہ ہم زندگی میں، کیونکہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی واقعہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات پر کوئی واقعہ گزرتا ہے، ہم پر گزرتا ہے یا صحابہ کرام پر گزرتا ہے، وہ تمام کا تمام ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، ہماری زندگی کے لیے۔ تو یہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا، نہ کہ ان کے اوپر کوئی جادو ہوا۔ جادو ٹونا کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں سبق سکھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معاملات ہمارے سامنے رکھے کہ دیکھو میرے پیارے نبی پر اس طرح ہوا تھا، تو انہوں نے یہ صورتیں آیتیں پڑھی، تو تم بھی آئندہ زندگی میں مومنوں مسلمانوں یہ پڑھتے رہو تو فیض پاتے رہو گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو یہ سبق ملا کہ قیامت تک ہم جب کبھی کسی پریشانی مبتلا ہوں، دکھ، پریشانی، روزی کا نہ ہونا، تکلیف کا ہونا، بیمار ہو جانا، یا کوئی اور وجہ، یا کسی کا موت ہو جانا، یا کوئی اور پریشانی، یعنی ایسی پریشانی، روزی کا نہ لگنا، یعنی ہر بڑی پریشانی کے اندر جب بھی ہم ان دونوں صورتوں کو پڑھیں گے، ہر پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ یہ اصل ہمارے لیے سبق ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہم کو زبانی طور پر یاد کر لینا چاہیے، اور ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی کے موقع پر یہ ضرور ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب کبھی کسی محفل میں جا کے بیٹھو تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کے بیٹھو۔ کہیں کوئی کھانے کو کوئی چیز دیتا ہے، کھانے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھ لو۔ پینے کو دیتا ہے تو پینے سے پہلے 2 صورتیں پڑھ لو۔ یا کسی اور معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں تکلیف پہنچ سکتی ہے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمام تکلیفیں رفع دفع ہو جائیں گی۔ اور بے شمار فائدے موجود ہیں، آپ لوگ پہلے سے سنتے بھی رہے ہوں گے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو موعظتن کے نام سے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھتے رہنے سے ہماری ہر تکلیف اور پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، اور ہمیں اس کو ہمارے ورد میں شامل کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون تھا کہ آپ ہر موقع پر یہ دونوں صورتیں ضرور پڑھا کرتے تھے، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت دونوں صورتیں پڑھتے، اور دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونکتے، اور پھر اسے سر پر
اور اپنے پورے جسم میں پھیر کے پھر سوتے تھے۔ اسی طرح جب صبح اٹھتے تھے تو بھی آپ یہی عمل کرتے تھے، کیونکہ نظر بد سے اور لوگوں کے برے خیالات سے بچنے کے لیے، حاسدوں سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں بہت کام کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ اپنے آخری دم تک ان دونوں صورتوں کا ورد آپ نے جاری رکھا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ دونوں صورتیں یاد کر کے ہمیشہ ہمیشہ ہر موقع پر ضرور پڑھنی چاہیے، جہاں بھی خطرہ محسوس ہو یا جہاں بھی شک آ جائے۔ اب میں ان دونوں صورتوں کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تھوڑی سی مفہوم کے ساتھ میں، تو آپ ذرا تو سمجھیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق کی جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے، کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سمجھ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے اے میرے نبی کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جو صبح کا بنانے والا یا صبح کا پیدا کرنے والا یا صبح کا بنانے کا مالک، میں اس مالک کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کو پیدا کرتا ہے یا صبح کا بنانے والا ہے، اس مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری صورت میں کہا آیت میں، آیت نمبر 2، اور ہر اس چیز کی بدی سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دنیا میں پیدا ہونے والی تمام شر پریشانیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، میں ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے آہستہ آہستہ یہ آیات پہنچ رہی ہیں اس گنڈوں پر پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں پر، یعنی بالکل نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اصل میں کس کی پناہ مانگ رہا ہوں میں۔ تو اصل پوائنٹ تک پہنچا جا رہا ہے۔ پہلے تو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ بھائی مجھے صبح کے پروردگار کی پناہ چاہیے۔ دوسرے میں کہا اور تمام ہر اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ آیت نمبر 3 ہے، اور شب تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام برائیاں رات کو پیدا ہوتی ہیں اور برائیاں رات کو ہی کی جاتی ہیں، خاص طور پہ، ویسے تو دن کو بھی ہوتی ہیں، مگر خاص طور پہ یہ برا عمل کرنے والے لوگ رات کو کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو جانور بھی برے جو خطرناک ہوتے ہیں وہ رات کو ہی حملے کے لیے نکلتے ہیں، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کے پھونکنے والے لوگ بھی رات کے ٹائم یہ عمل کرتے ہیں تاکہ سب سو جائیں اور وہ کسی کو نظر نہ آئے، اور اس طرح یہ عمل جاری رکھتے ہیں تاکہ رات کو اندھیرے میں انہیں کوئی دیکھنے نہ پائے۔ یہ تیسری آیت تھی۔ چوتھی آیت، اب دیکھیے وہی پہنچ رہے ہیں، گنڈوں پر پڑھ پڑھ پھونکنے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والوں کی برائی سے۔ رات کو وہ چھپ کر بیٹھے، گنڈوں پر پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہے تاکہ کسی کو نقصان پہنچائیں، تو ان گنڈوں پڑھ پڑھ کے پھونکنے والوں کی برائی سے بھی پناہ مانگی گئی۔ اور پھر آخری آیت نمبر 5 سورہ فلق کی وہ یہ ہے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے، اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ پناہ جو مانگی گئی ہیں قل اعوذ برب الفلق کے اندر، یہ ہے فزیکل پناہ، یعنی فزیکلی ایک آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ طریقہ یہ اختیار کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو حسد دل میں آتی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے تو وہ گنڈوں میں پڑھ پڑھ کے پھونکنے کا پروگرام بناتا ہے۔ یہاں وہ لڑکیوں کا ذکر ہے تو لڑکیاں تھیں، اس کی بیٹیاں، لبید بن اسم یہودی کا نام تھا، اس کی بیٹیوں کا ذکر ہے۔ اور یہ وقت چوائس کرتے ہیں رات کا تاکہ رات کو ہم یہ پڑھیں، عمل کریں تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ تو پہلے حسد کی، پھر پڑھ کے پھونکنے کا، جادو پھونکنے کا انہوں نے عمل کا ذہن میں پروگرام بنا لیا، پھر اس کے لیے رات کی تاریکی کا وقت مقرر کیا، اور پھر وہ شر مکمل طور پر تیار کر لیا تھا کہ اب وہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ فزیکلی نقصان سے بچنے کے لیے یہ سورہ
فلک پڑھی جائے گی۔ اب ہے ایک لاجیکلی، یہ تو فزیکل تو ایسی چیز تو نظر آ جاتا ہے، یہ پڑھنے والا یہ کرنے والا نظر آئے گا۔ لاجک وہ ہے جو نظر نہیں آئے گا، خیالوں میں ہوگا۔ تو اب لاجیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے بچنے کی ایک دعا بتائی، اور وہ ہے قل اعوذ برب الناس میں۔ اب قل اعوذ برب الناس کا مطلب سمجھیے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے کسی کو، یہ خیال رکھیے گا آپ، ان سے کیسے بچا جائے، یہ خیال پیدا کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ پڑھ کے پھونک رہے تھے تو فزیکلی کر رہے تھے، اب وہ ہے کہ ان کے خیالات ہی ختم کر دیے جائیں، کہ ایسے غلط شر کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہ آنے پائے۔ ان خیالات کو ختم کرنے کے لیے قل اعوذ برب الناس ہے، اور یہ ہے لاجیکلی نقصان سے بچنے کی دعا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی صورت کے اندر کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں پروردگار کون ہے بھائی؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ لوگوں کا حقیقی بادشاہ بھی ہے، وہ تمام دنیا کے لوگوں کا حقیقی بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا پروردگار بھی ہے۔ تیسری آیت اور دوسری اس کی تعریف، دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ لوگوں کا معبود بھی ہے جس کی عبادت لوگ کرتے ہیں، وہ لوگوں کا معبود ہے۔ یہ تیسری آیت ہے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، پہلی آیت۔ دوسری یہ کہ میں اس بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا پروردگار ہے، اور تیسری کہ وہ بادشاہ ایسا ہے جس کی عبادت بھی کی جاتی ہے، یعنی لوگوں کا معبود بھی ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ کس سے مانگ رہا ہوں؟ شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مگر جب اللہ کا نام سنتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو چوتھی آیت یہ ہے کہ میں وسوسہ جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہوں، شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ پانچویں آیت ہے۔ اور چھٹی آیت یہ ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو میرے بھائی یہ اس کا صحیح لب لباب تھا سورہ فلق اور سورہ ناس کا، جو میرے ذہن میں موجود تھا، میں نے آپ کو پیش کرنا چاہا۔ اور یہ دو صورتیں ایسی صورتیں جو ہمیں اس کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، اور ہر برے موقع پر جہاں بھی ہمیں مصیبت پریشانی کا خدشہ ہو، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، کسی سے بات کرنے میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں، ہر معاملے میں پہلے اس کو پڑھو، اپنے اوپر پھونک لو، اور پھر اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے اپنی اس آرزو کو سامنے کر دو اللہ کے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے ان برائی سے محفوظ کر دے، اور میری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو جو بھی دعا ہوگی میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تو قبول فرمائے گا، اور آپ کو اپنی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان آیتوں کو یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو، سب کو۔ تو میرے بھائیو، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے دوست احبابوں تک بھی ان صورتوں کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فیض اٹھا سکیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی وانت صلی علیہ۔